كل نفس ذائقة الموت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد. محترم ناظرین کرام، پروگرام جنازے کے احکام و مسائل میں آپ حضرات کا استقبال ہے. آج کی نشست کا موضوع ہے تعزیت. تعزیت کسے کہتے ہیں؟ عزا یعزا کا مصدر ہے تعزیت، تسلی دینا. جس کے گھر کوئی چلا گیا، کسی کا پیارا چلا گیا، ابا گزر گئے، امی گزر گئے، بیٹا گزر گیا، بچے گزر گئے، تو ایک مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس کے گھر جائے، اس کو تسلی دے، فون پر تسلی دے، فون پر بتائے اور ان کی ڈھارس بتائے اور ان کے غم میں شریک ہو. یہی تو اصل چیز ہے، یہی ہے تسلی دینا، اس کو بولتے ہیں تعزیت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعزیت کرتے تھے، لوگوں کو تسلی دیتے تھے، صبر کی تلقین کرتے تھے. صحابہ کرام کی بھی زندگی سے ملا ہے. آئیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ سننا صحیح کتاب الجنائز حدیث نمبر 2088 صحیح روایت ہے. معاویہ بن قرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام بیٹھتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کرتے تھے. اس میں سے ایک آدمی ایسا بھی تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا اور اپنے بچے کو بھی لے کر آتا. وَفِيهِمْ رَجُلٌ لَهُ ابْنٌ صَغِيرٌ، چھوٹے بچے کو لے کر آتا، پیٹھ پر لاد کے لاتا اور اس کے بعد مجلس میں اپنے سامنے رکھ دیتا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں سنتا اور اس کے بعد اپنے گھر بچے کو لے کے چلا جاتا. ایک مرتبہ کیا ہوا، وہ غیر حاضر رہا، اس کے بچے کا انتقال ہو گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا مالی لا ارا فلانن، کیا ہو گیا ہے، میں فلانے آدمی کو دیکھ نہیں رہا ہوں. تو لوگوں نے یہ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ چھوٹا سا پیارا سا بچہ جو اپنی مجلس میں آتا تھا وہ دنیا سے چلا گیا، اس لیے اس کے ابا جو ہے وہ نہیں آ رہے ہیں، وہ فلانا آدمی نہیں آ رہا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس پہنچے، فعزاہ علیہ، تو اس کی تعزیت کی، یعنی ان کو دلاسا دیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا یہ بتاؤ فلانے آدمی تمہیں کیا چیز پسند ہے، کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ تم اپنے بچے کے ذریعے اپنی زندگی کو فائدہ پہنچاؤ، یا تمہیں یہ پسند ہے کہ جب تم جنت کے دروازے میں سے کسی دروازے کے پاس ہو تو تمہارا وہ بچہ وہاں پہلے سے موجود ہو اور تم کو جنت میں لے جائے؟ بھلا یہ بتاؤ کون سی چیز تمہیں پسند ہے، دنیا میں تم کو بچہ چاہیے یا مرنے کے بعد تمہارا بچہ تمہارے کام آئے؟ تو اس صحابی نے کیا کہا میں تو چاہتا ہوں کہ میرا بچہ دروازے پر میرا انتظار کرتا رہے، پہلے سے موجود رہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضاک لک، جا تیرے لیے ایسا ہی ہے. تو ناظرین کرام گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، جس کے بچے کا انتقال ہو گیا ہے کل قیامت کے دن وہی بچہ جنت میں آپ کے لیے پہلے سے موجود رہے گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعزیت کی ہے اس سے یہ لگتا ہے کہ ہمیں اور آپ کو بھی جانا ہے، تعزیت کرنی ہے اور حوصلہ دینا ہے، بتانا ہے، بچوں کے بارے میں فضیلت بیان کرنی ہے، مردے کے بارے میں جو صبر کریں گے اس کے بارے میں بتانا ہے. اب غور کریں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی چھوٹے بچے کے گزر جانے پر تعزیت کیسے کی ہے، یعنی حوصلہ کیسے دیا ہے، تسلی کیسے دی ہے. ایک حدیث ہے صحیح مسلم کتاب البر والصلہ کتاب نمبر 45 حدیث نمبر 2635. ابو حسان کہتے ہیں کہ ان کے 2 بچے کا انتقال ہو گیا. وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور کہا کہ آپ کوئی ایسی حدیث سنا دیجئے تطیب بہ انفسنا عن موتانا، تاکہ ہمارے مردے کے تعلق سے ہمارے دل کو اطمینان ہو جائے. تو دل کو اطمینان والی بات ہی تعزیت میں کرنی ہے، حوصلہ دینا ہے. اب یہ نہیں فلانے بھیا کا کیا کہنا، کاہے اتنا جلدی چلے گئے، اوہو اپنے بچے کو آپ نے موٹر سائیکل کیوں دے دی، نہیں دیے ہوتے تو ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا، اور رونا دھونا شروع کر دے. جن نصیب کا لکھا تھا، موت لکھی تھی، چلے گئے. تعزیت کرنا ضروری ہے. چھوٹے بچے گزر گئے، بھائی اللہ نے لے لیا، اللہ کی امانت تھی، تو گھبرانے کی ضرورت کیا ہے. تو تعزیت والے الفاظ. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث سنائی. تو ہمیں اور آپ کو بھی لوگوں کے گھر جا کر ان سے مل کر، جو گزر گئے ہیں ان کے گھر والوں سے مل کر تعزیت کرنی، حدیث سنانی. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا، صغارہم دعامیس الجنہ، چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے وہ جنت کے کیڑے ہیں. اس کے بعد آگے یہ کہا کہ یہاں تک کہ ان میں کا کوئی آدمی اپنے ابا کو پکڑے گا، لے گا. پھر اس کے بعد انہوں نے کپڑے کا کنارہ پکڑا اور کہا جس طریقے سے یہ کونا میں پکڑا ہوں، اپنے ابے کا بھی وہ کپڑا پکڑ لے گا اور پکڑنے کے بعد کیا کرے گا، جنت کی طرف لے جائے گا.
اور اللہ تعالیٰ اس کو اور اس کے بچے کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ تو ایسی حدیثیں جو ہے تسلی والی حدیث ہے، تو ایسی حدیث بیان کی جائے، لوگوں کو بتایا جائے، حوصلہ دیا جائے تاکہ ان کی ہمت جو ہے وہ ٹوٹے نہیں۔ جو تکلیف آئی ہے، پریشانی آئی ہے، ان حدیثوں کے ذریعے ذرا تسلی ملتی ہے۔ تو میٹھے بول بولنا ضروری ہے، نہ کہ غم کو اور ابھار دینا ہے، پریشانی میں اور لے آنا ہے۔ ارے فلاں جگہ پہ جانا چاہیے تھا، وہ ہاسپٹل میں کیوں نہیں گئے، پہلے سے کیوں نہیں دکھایا، آپ کو ایسا ہی ہوا تھا۔ جی نہیں، بالکل نہیں بھائی، نصیب کا جو لکھا تھا وہ ہوا۔ تعزیت والے جو الفاظ وہ پیارے الفاظ ہیں، ہمیں اور آپ کو اس کا استعمال کرنا۔ ایک حدیث کے اندر آیا، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن کہا، ارواء الغلیل حدیث نمبر 764 حسن روایت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جس نے کسی مصیبت میں کسی بھائی کو تسلی دے دی، تکلیف میں ہے، مصیبت میں ہے، پریشان حال ہے، تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ اس کو ایسا لباس پہنائے گا کہ وہ لوگوں کے لیے قابل رشک ہوگا۔ تو دیکھا آپ نے، تعزیت کرنے سے، تسلی دینے سے کوئی کمی نہیں ہے، ہمارا ہی فائدہ ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو آگے بڑھ کے جانا چاہیے، ملنا چاہیے۔ ارے بھائی، دوست تو وہی ہوتا ہے نا جو خوشی میں بھی ساتھ میں رہے، غم میں بھی ساتھ میں رہے، اور غم کو بانٹ لینا یہ سب سے اہم چیز ہے، خوشی میں شریک ہونا یہ سب سے اہم چیز ہے۔ تو ایسے موقع پر دلاسا دینا، ہمت دلانا اور اس کے بعد ساتھ میں کھڑے رہنا سب سے اہم چیز ہے۔ مصیبت کے وقت کھڑے رہیں گے تو آدمی یاد رکھے گا، ہاں بھائی فلانے بھائی تھے، بہت محنت کیے، کوشش کیے، لگے رہے، ہم کو دلاسا دیا۔ تو ہمیں اور آپ کو بھی ایسے لوگوں کو دلاسا دینا چاہیے۔ یہ دنیا ایسی ہے، ایک سوسائٹی ایسی ہے، یہ سماج ایسا ہے، ہم اور آپ جس سماج میں رہتے ہیں یہ مل کے رہتے ہیں، اور مل کے رہیے گا فائدہ، الگ تھلگ رہیے گا تو بڑا نقصان۔ اس لیے لوگوں کے پاس جائیے، جس کے گھر میں لوگ چلے گئے ہیں ان کو تسلی دیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو تعزیت کرنے، تسلی دینے کی توفیق دے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔